صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالخين مصباح المكرمين محب الفكراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाजिर है। नाज़रीन किराम, हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की मशहूर तालीफ़ अस्माउन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इसमें मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सैयदना अज़्ज़ाहिदु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे सरदार ज़ुहद इख्तियार फरमाने वाले, दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आले पाक और आपके सहाबा किराम पर।
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ تقوی اختیار کرو، لوگوں میں زاہد ہو جاؤ گے، قناعت اختیار کرو، سب سے زیادہ شکر گزار بن جاؤ گے، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کرو، مومن ہو جاؤ گے، اپنے ہمسائے سے نیک سلوک کرو، حقیقی مسلمان بن جاؤ گے، اور کم ہنسا کرو کیونکہ زیادہ ہنسنا دلوں کو مردہ کر دیتا ہے۔ ناظرین کرام، آج ہم ملت اسلامیہ کے اس قابل فخر فرزند کا ذکر پاک کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں جن کا نام بھی فخر، جن کے کارنامے بھی قابل فخر، اور پچھلی 7 صدیوں سے ملت اسلامیہ ان پہ فخر کر رہی ہے اور تا قیامت اہل علم ان پہ فخر کرتے رہیں گے۔ ارسطو کے فلسفے کی پہلے تو حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے فلسفے کو کھنگالا اور لاجواب کر دیا، سارا یونانی فلسفہ جو تھا وہ فیل ہو گیا امام غزالی کے، اور اس کے بعد پھر ارسطو کے فلسفے کی جس شخصیت نے دھجیاں اڑا دیں ان کا نام امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ امام فخر الدین رازی یہ کیسا دور تھا کہ شاہان وقت جو تھے وہ اہل علم کے پاس چل کر آتے تھے، ان کا ادب اور احترام کرتے تھے۔ سلطان شہاب الدین غوری جب ہندوستان آیا تو اس نے اپنے لیے یہ باعث اعزاز سمجھا کہ میں اللہ کے ولی کو اپنے ساتھ لے کے جاؤں، امام فخر الدین رازی سے درخواست کی اور ان کو ساتھ لے کے ہندوستان میں آیا۔ اور اس کے بعد پھر علاء الدین خوارزم شاہ جو تھے وہ جب ایک دفعہ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ سے ملے تو پھر ان کے ایسے گرویدہ ہوئے کہ ساری زندگی ان کو اپنے شاہی دربار سے منسلک کر لیا اور ان سے علم و حکمت جو تھا وہ خود بھی سیکھا، اپنے خاندان کو بھی ان سے جو تھا فیض دلوایا۔ علامہ کہتے تھے کہ عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی۔ یہ لوگ وہ تھے جو آہ سحرگاہی جو تھے انہوں نے زندگی اپنی جو تھی اس پہ ڈھال لی ہوئی تھی، اور وہ ذکر الہی کی وجہ سے ان کے قلوب، ان کے اذہان جو تھے وہ انوار الہیہ سے روشن تھے۔ اتنی مختصر وقت میں 200 سے ابن کثیر نے لکھا کہ 200 آپ کی تصانیف ہیں، اور جس وجہ سے آپ کو شہرت تامہ حاصل ہوئی تاریخ اسلام میں وہ ان کی تفسیر کبیر ہے جو کئی والیوم میں ہے، جس کے بارے میں تفصیل سے آج میرے اسکالر جو ہیں وہ گفتگو کریں گے۔ مجھے ان کی زندگی کا جو بہت جس پہلو نے متاثر کیا وہ تھا ان کا متعلق ہونا حضرت نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ سے۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ بنیادی طور پر ذرا جس کو کہتے ہیں ایک شہرت ناموری بظاہر جو تھی اور جاہ و حشم ان کو پسند تھا کہ وہ چلتے تھے، آگے گھوڑے ہوتے تھے، پیچھے گھوڑے ہوتے تھے، آگے سپاہی، پیچھے سپاہی، استقبالیہ، اور 300 شاگرد جو تھے وہ جب سواری پہ نکلتے تھے تو ساتھ ساتھ انہوں نے قلم پکڑے ہوتے تھے اور کاغذ لکھے ہوتے تھے، مختلف مسائل سمجھتے جاتے، پوچھتے جاتے، یہ ان کا ایک شان و شوکت کا عالم تھا۔ وہ جب ایک دفعہ ایک شہر میں گئے اور وہاں انہوں نے جا کے سارا شہر امڑ آیا ان کو ملنے کے لیے، تو انہوں نے لوگوں سے پوچھا کوئی ایسا آدمی ہے جو مجھے ملنے کے لیے نہ آیا ہو؟ انہوں نے کہا ایک درویش گوشہ نشین ہے اور ان کا نام نجم الدین کبریٰ ہے، وہ آپ سے ملنے کے لیے آئے۔ آپ نے پیغام بھیجا، کہا اس کو بلا کے لاؤ۔ لوگ گئے، انہوں نے کہا جناب آپ چلیں، یہ امام وقت آئے ہوئے ہیں، شیخ الاسلام آئے ہوئے ہیں۔ جب حضرت نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ آئے تو انہوں نے کہا کہ میں اس وقت شیخ الاسلام ہوں، میں امام ہوں وقت کا، اور آپ مجھ سے ملنے کے لیے آئے، میں اتنی بڑی علمی شخصیت ہوں۔ انہوں نے فرمایا میرے آنے سے کیا آپ کے شرف میں اضافہ ہو جاتا، اور کیا میرے نہ آنے سے آپ کے شرف میں کوئی کمی ہو گئی؟ تو پھر انہوں نے فرمایا کہ اچھا یہ بتائیں، آپ کہتے ہیں کہ آپ نے بہت علم پڑھا، یہ علم سے آپ نے کیا حاصل کیا؟ اللہ تعالیٰ کو آپ نے کیسے پہچانا؟ انہوں نے کہا 100 دلیلیں میرے پاس ہیں میرے علم کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ کے ہونے کی، اللہ تعالیٰ کے وجود کی۔ تو امام نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ جو اولیاء کے سردار تھے، انہوں نے جواباً کہا کہ میاں دلیلیں تو وہاں دی جاتی ہیں جہاں آدمی کے ذہن میں شک ہو، تو ہمیں تو دلیل کی ضرورت ہی نہیں، ہمارے ذہن میں کوئی شک ہی نہیں ہے، شک دور کرنے کی ضرورت۔ یہ فکرے جو تھے انہوں نے امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی بدل دی۔ وہ جو اقبال نے کہا کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔
اس بات نے امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ کی حیات کو بدل گیا. وہ سارا جاؤ اشم جاتا رہا, گھوڑ سواریاں جاتی رہیں, وہ ساتھ ایک جم غفیر جو چلتا تھا, گوشہ نشین ہو گئے. پھر انہوں نے کیسی زود و ورا کی زندگی گزاری, کیسے ذاکر تھے, کیسے شب زندہ دار تھے, اور علوم کا ایک بحر بے کنار تھے, فلسفہ, منطق اور دنیا بھر کے علوم. اور کیوں نہ ہوتے, یہ دور وہ ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے جو شاہان وقت تھے وہ کیسے علم دوست ہوتے تھے. بعض اوقات علاقوں کی فتوحات کرتے تھے تو ویسٹرن نے لکھا کہ ان کو اتنا کتابوں سے شوق ہوتا تھا کہ وہ لوگوں سے کتابیں لے لیتے تھے, مخطوطے لے لیتے اور قیدیوں کو رہا کر دیتے, درم و دینار کی پرواہ نہیں کرتے تھے. ایک دو باتیں انہوں نے جو اپنی فلسفی دی, اس کی پہلی بات جو ان کی ساری تعلیمات سے میں نے پڑھی, ناظرین کرام, فرماتے ہیں خدا صرف خیر کا خالق ہے. تو آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ شر کا نہیں ہے. وہ فرماتے ہیں خدا صرف خیر کا خالق ہے اور شر خیر ہی کی ایک صورت ہے. واہ کیا بات ہے. اور شر خیر ہی کی ایک صورت ہے. کس طرح؟ آگ کی تپش, دوا کی تلخی, جرا کا نشتر, غم کی خلش اور بیماری, یہ سب خیر ہیں. سیلاب بھی خیر ہے کہ اس سے وہ زمینیں جو مردہ ہوتی ہیں وہ زندہ ہو جاتی ہیں. بدکار کی سزا بھی خیر ہے, یہ سزا نہ ہو تو ہر شخص سیاکار بن جائے. پھر فرمایا خدا کا دیدار آخرت میں تو ہوگا ہی, دنیا میں بھی اس کا امکان ہے. اور فرمایا کہ انسان نیم مختار اور نیم مجبور ہے. ناظرین کرام, امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ جن پہ ملت اسلامیہ جو ہے وہ فخر کر رہی ہے, فخر کرتی رہے گی. آج ہمیں ضرورت اس بات کی ہے, ہماری جو نوجوان نسل ہے ان کو بھی بتایا ہی نہیں گیا کہ ہماری تاریخ ہیروز کی تاریخ ہے, ہیرو سے بڑی پڑی ہماری تاریخ. آج میرے ساتھ شریک گفتگو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے میرے اسکالر علامہ محمد احمد برکاتی, کئی کتابوں کے مصنف ہیں آپ جانتے ہیں. ان کے ساتھ علامہ بدر الزمان قادری, یہ ایک ادارے کے پرنسپل ہیں, بہت فاضل ہمارے اسکالر ہیں. اور ان کے ساتھ جو ہیں ڈاکٹر طاہر امید تنولی, مارے اقبالیات, اور ڈاکٹر طاہر امید تنولی جو ہے یہ ماشاءاللہ ڈبل PhD ہے. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جب آدمی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو اس کا قلب اور ذہن جو ہے وہ معرفت الہیہ اس کو حاصل ہوتی ہے, اور معرفت الہیہ جب ہوتی ہے تو قلب اور دماغ اور فکر یہ تینوں روشن ہو جاتے ہیں, تو وہ بندہ جو ہے وہ ایک طرح کا نوری مخلوق بن جاتا ہے. تو پھر اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے اس پہ دروازے علم کے, حکمت کے, معرفت کے واہ کرتا چلا جاتا ہے. ناظرین, امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ. جی علامہ محمد احمد برکاتی, آپ کا تعارف میں نے اشارے دیے ہیں, آپ تفصیل سے بات کریں تینوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. غازی صاحب, یہاں پر جس موضوع کو بھی اختیار کیا جاتا ہے, جس شخصیت کے حوالے سے بھی, وہ یقیناً ہم سب لوگوں کے لیے قابل توجہ ہوتی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہماری یادگیری بھی ہے کہ ہم اپنی تاریخ سابقہ کے ساتھ وابستہ رہیں. تو جو عظیم شخصیات ہیں ان میں سے آج جس شخصیت کے اوپر ہم گفتگو کر رہے ہیں, امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ. آپ کا نام مبارک محمد تھا, آپ کے والد محترم کا نام عمر تھا, محمد بن عمر بن حسین بن حسن بن علی, یہ آپ کا شجرہ مبارک تھا. اور آپ رے شہر کے اندر آپ کی ولادت باسعادت ہوئی, اور 25 رمضان المبارک سن 544 ہجری کے اندر. اور اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ وقت اپنا زندگی کا گزارا. ظاہری عمر مبارک آپ کی کم و بیش 62 سال کے قریب بنی. 606 ہجری کے اندر عید الفطر والے دن آپ کا وصال ہوا, اور ہرات شہر کے قریب مزدہ خان ایک جگہ تھی جہاں پر آپ کا وصال ہوا, اور وہاں قریب ہی ایک پہاڑی سلسلہ تھا جہاں آپ کی اس وقت تدفین مبارک کی گئی. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی عمر بن حسین, وہ بھی اپنے وقت کے جلیل القدر خطیب بھی تھے, بلکہ ہرات کے خطیب اعظم تھے, اور اس کے ساتھ ساتھ بہت بڑے عظیم محدث بھی تھے. اور مشہور محدث امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ, جن کی شرح السنہ بہت مشہور کتاب ہے کتب احادیث میں, ان کے آپ مصاحب خاص اور ان کے شاگرد تھے امام رازی کے والد محترم. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے ابتدائی تعلیم اپنے والد گرامی سے ہی حاصل کی, اور اس کے بعد بہت سے اساتذہ کرام سے جو اپنے اپنے فن کے اندر انتہائی مہارت رکھتے تھے ان سے علوم حاصل کیے, جن میں آپ نے علم تفسیر بھی حاصل کیا, علم حدیث بھی حاصل کیا, علم کلام بھی حاصل کیا, اور صرف و نحو کے اندر بھی مکمل مہارت آپ نے حاصل کی. فلسفہ, یہ تمام چیزیں, علم مناظرہ اور خصوصیت کے ساتھ جو اظہار بیان کی قوت ہے وہ بھی آپ نے حاصل کی. اور یہ آپ کے بیان کا کرشمہ ہوتا تھا
کہ آپ کے بیان کو جب آپ وجدانی کیفیت میں کرتے تو سینکڑوں لوگوں کے اوپر وجد طاری ہو جاتا، سبحان اللہ. اور جب آپ کوئی رونے والی گفتگو کرتے تو مجمع دھاڑے مار مار کے رو رہا ہوتا تھا. تو ہزاروں لوگ ہر وقت آپ کی گفتگو سننے کو تیار رہتے تھے. اور آپ کے اوپر یہ بھی اللہ کا فضل رہا کہ آپ نے اپنی حین حیات جو کتب کا سلسلہ تصنیف کا شروع کیا، آپ کی زندگی میں ان کتابوں کو اتنی مقبولیت مل گئی تھی کہ آپ کی شہرت انہیں کتابوں کی وجہ سے چہارداں کے عالم میں تفسیر پھیلنا شروع. کبیر سے ابھی تک باہر نہیں لوگ نکلے. بعد میں جنہوں نے بھی تفسیریں لکھی ہیں کوئی ایک نہیں جو اس سے باہر جا سکا. اور تفسیر کبیر جو ہے وہ آپ کی معرکۃ الاراء کتاب ہے کہ بے مثل ہے. اس سے پہلے بھی ایسی کتاب کوئی مارز وجود میں نہیں آ سکی تھی جو تفسیر نے، کیونکہ آپ نے اس کے اندر علم کلام کو بھی استعمال کیا، فقہ کو بھی استعمال کیا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. علامہ بدرالزمان صاحب، خیر وہ مفتی محمد خان صاحب جو ہمارے ہیں بہت عالم دین مشہور، انہوں نے اس کا ترجمہ بھی کر دیا. اور یہ پہلی بار ہوا ایسا جی؟ ہاں جی، پہلا. میں نے وہ سارا دیکھا، ان کا ترجمہ پڑھا ہے جب آیا تھا. اچھا، ایک دفعہ امام صاحب نے جب یہ تفسیر کبیر لکھی تو آپ نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ میں سے 10,000 مسائل جو ہے میں نکالتا ہوں. تو جو آپ کو پتہ ہے حسد پھر اہل علم سے جو ہوتا ہے، تو وہ حاسدوں نے کہا لو جی 10,000 مسائل سورہ فاتحہ میں سے. تو آپ نے کہا یہ تو میں نے بس چھوٹی ابھی بات کم بات کی تھی، اصل تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے جو ہے وہ ہزاروں مسائل اس کا استنباط بھی کر سکتا ہوں، استخراج بھی کر سکتا ہوں. یعنی کیا علوم آپ سے پوچھا گیا یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ اعوذ باللہ سے اس کا استخراج استنباط کریں ہزاروں مسائل کا؟ تو آپ نے فرمایا بات یہ ہے کہ جب آپ اعوذ باللہ کہتے ہیں تو آپ کہتے ہیں میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں. آپ یہ بتائیں کہ آپ کس چیز سے پناہ چاہتے ہیں؟ اعمال دو طرح کے ہوتے ہیں. ممنوع اشیاء سے آپ اللہ کی پناہ چاہتے ہیں، آپ کی پناہ جو اللہ سے آپ مانگ رہے ہیں ممنوع اشیاء سے مانگ رہے ہیں. اور ممنوع اشیاء جو ہیں یا اعمال میں ہوں گی یا عقائد میں ہوں گی، ان دو کے اندر ہوگی. تو آپ نے فرمایا بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ کو یہ خبر ہونی چاہیے کہ اعمال کے اندر ممنوع اشیاء کیا ہے، پروہیبٹڈ کیا ہے، اور عقائد کے اندر کیا ہے، ان کی تعداد کتنی ہے. فرمایا جب اس کی تعداد کو میں گننے بیٹھوں تو ایک بہت بڑا عدد حاصل ہو جائے گا. اگر میں پروہیبٹڈ چیزوں کو لوں، عقائد کے اندر لوں یا میں لوں اعمال کے اندر لوں، تو پہلے اس کی فہرست کو مرتب کروں، جس کی فہرست مرتب کرنا کسی انسان کے بس کا روگ نہیں ہے کہ اللہ نے کیا کیا چیزوں کو ممنوع قرار دیا ہے. تو آپ پر فرمایا کہ بڑی سادہ سی بات ہے. اور آپ نے حدیث کا حوالہ دیا، ابو داؤد شریف کی حدیث کا حوالہ دیا. آپ نے فرمایا کہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ قیامت تک 73 فرقے ہوں گے، میری امت کے اندر ایک فرقہ جو ہوگا وہ نجات پائے گا، 72 جو ہیں وہ اپنا جہنم کی راہ سدھاریں گے. تو آپ فرماتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ ان 72 فرقوں کے عقائد، ان کے اعمال، ان کے عقائد باطلہ، ان کے عقائد فاسدہ، ان کا علم ہونا بھی ضروری ہے کہ ان کے عقائد کیا ہے. جب تک آپ کو ان کا علم نہیں ہوگا تو آپ اللہ کی پناہ کیسے چاہیں گے؟ تو وہ عقائد باطلہ جو انہوں نے کھول کے بیان کی، اس کے نتیجے میں ان کو زہر دے کے شہید کر دیا گیا. زہر دے کے شہید کر دیا گیا. کرامتیوں نے ان کو شہید کیا تھا نا، زہر دے کے. جی بالکل. اور آپ فرماتے ہیں کہ میری مثال تو بالکل ایسی ہے کہ جیسے سمندر کی لہر اٹھتی ہے اور گرد و نواح کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے. جب میں ایک آیت کی تفسیر کرنے لگتا ہوں تو تمام علوم و فنون جو ہے میری دسترس کے اندر ہوتے ہیں، اور وہ سب اس میں نحو بھی ہے، اس کے علم الکلام بھی ہے، منطق بھی ہے، فلسفہ بھی ہے، تفسیر بھی ہے، حدیث بھی ہے، فقہ بھی ہے. تو سارے علوم میرے پیش نظر ہوتے ہیں اور پھر میں کلام کرتا چلا جاتا ہوں، کرتا چلا جاتا ہوں. اچھا، ڈاکٹر طاہر ترولئی ایک بات انہوں نے فرمایا کہ میں سورہ یوسف کی جب تفسیر لکھ رہا تھا
تو ایک بات بار بار میرے ذہن میں آئی اور میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ اللہ کے سوا کوئی وحدہ لا شریک نہیں، اور جو اللہ کے علاوہ کسی کو وحدہ لا شریک مانتا ہے یا کسی اور سے مدد طلب کرتا ہے تو ذلت اور رسوائی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ لہٰذا یہ جو عقیدے کی بنیاد ہے اس کو سب سے پہلے تھام کے رکھنا چاہیے کہ اللہ کے سوا کوئی وحدہ لا شریک نہیں۔ یہ کہتے سورہ یوسف سے میرے سامنے بات ہے۔ بھائی صاحب کی بلا عرضی ہے کہ آپ نے امام غازی کی زندگی کا وہ واقعہ بیان کر دیا جو اپنی معراج پہ تھے، اپنے کمال کی انتہا پہ تھے۔ یہاں ایک لفظ انہوں نے اور ارشاد فرمایا کہ میری عمر 57 سال ہو چکی ہے ہاں، اور میں اس نتیجے پہ پہنچا اور میرے 57 سالہ زندگی کا یہ تجربہ ہے، یہ حاصل ہے جب میں نے اللہ کے علاوہ کہیں اور اپنی ہمت کو مجتمع کیا تو ناکام ہوا، اور جب میں نے اپنی توجہ کو اپنی ہمت کو اللہ کی ذات پہ مرتکز کر دیا تو پھر میرا مقصد میرے ہاتھ میں رہا۔ اور آپ دیکھیں امام راضی کی عمر 60 سال ہوئی ہے، 60 سال بعض 62 کا ہے، بعض تقریباً اگر آپ دیکھیں قمری لحاظ سے 62 جی بالکل، اور یہ مطلب یہ کہ وصال سے وہ 3-4 سال پہلے یہ بات فرما رہے ہیں۔ ہاں ہاں، یہ ایک سفر ہے امام راضی کی زندگی کا غازی صاحب کی بلا۔ یہاں ڈاکٹر صاحب آپ کی قطع کلامی ہو رہی، یہ بالکل وہی وہ کیا ہے اپنا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ المنقذ من الضلال، ہاں المنقذ من الضلال، یہ وہی سارا تقریباً وہی چیز نظر آتی ہے۔ وہ اب دیکھیں کہ شروع ان کا جو سفر ہوا وہ فلسفہ اور کلام سے ہوا، اور کہاں پہ وہ جا کے پہنچے۔ اس سے بالکل متعلقہ بات میں عرض کرنا چاہوں گا کہ فتوحات مکیہ میں حضرت شاہ اکبر نے لکھا ہے کہ میری ملاقات ہوئی امام راضی کے شاگرد رشید فرغانی سے، تو رشید فرغانی نے مجھے بتایا کہ امام راضی نے ان کو بتایا کہ میں ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ مجھے بادشاہ نے قید کر دیا، جب میں قید ہو گیا اور ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ کوئی میرا سہارا نہ رہا جو مجھے اس بادشاہ کی قید سے اور اس کے ظلم سے بچاتا اور اس قید سے نجات ملتی، تو میں نے اپنی ساری طرف سے توجہات ہٹا دیں۔ اچھا غازی صاحب، یہاں بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ بات یہاں امام حضرت شاہ اکبر نے بیان کیا نا، وہ چیپٹر ہے نماز کے اسرار کے بارے میں کہ نماز کے ہر عمل کی حکمت کیا ہے۔ وہ جب استقبال قبلہ کی حکمت بیان کر دیا نا کہ استقبال قبلہ کا مطلب کیا ہے، وہ فرماتے ہیں جس طرف رخ کرو ادھر ہی اللہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ آپ پیچھے بھی ایسے ہی دیکھتے ہیں جیسے آگے دیکھتے ہیں۔ سبحان اللہ، اس کا مطلب ہے کہ ہر طرف اللہ ہے، تو استقبال قبلہ کا کیا مطلب ہے؟ فرماتے ہیں استقبال قبلہ کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری کوئی سمت اللہ کے تصور سے خالی نہ رہے۔ واہ 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 واہ۔ اب اس کی عملی تائید وہ امام راضی کی زندگی کا یہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ اس کی عملی تائید کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ راضی ابن خطیب جو تھے شیخ الاسلام، ان کے شاگرد رشید فرغانی نے مجھے بتایا کہ جب میں قید میں تھا، امام راضی کہتے ہیں، اور میرے اوپر اتنا سخت وقت آ گیا تو میں نے اپنی ساری توجہات اللہ کی طرف کر دی اور اللہ کے علاوہ ہر چیز سے اپنے آپ کو خالص کر لیا۔ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ایسے اسباب پیدا اور میں قید سے رہا ہو گیا۔ واہ واہ۔ تو شیخ اکبر فرماتے ہیں کہ استقبال قبلہ کی یہ تفسیر ہے جو راضی کی زندگی سے ہمیں ملتی ہے۔ بھائی صاحب، جو امام راضی کی شخصیت میں یہ دو باتیں ہیں کہ ان کی شخصیت یک وقت ایک فلسفی اور ایک صوفی کی شخصیت ہے۔ ابھی آپ نے شعر پڑھا نا کہ سعدی ہو، رومی ہو، راضی ہو، غزالی ہو۔ اب راضی کا علامہ نے یہاں لفظ استعمال کیا ہے، راضی کا یہاں بھی اور وہاں بھی، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول قرآن نہ گرا کشا ہے راضی۔ اب یہاں بطور فلسفی کے، یہاں علامہ بطور فلسفی کے لے کے آئے ہیں، جیتا ہے رومی، ہارا ہے راضی، یہاں بطور فلسفی کے لے کے آئے ہیں۔ یعنی علامہ نے بھی امام راضی کی شخصیت کے ان دونوں پہلوؤں کو اجاگر کیا، دونوں ادوار کو۔ اب یہ کیسے ہوا اس پہ ہم آگے بات کریں گے۔ یہ ایک شفٹ آئی امام راضی کی زندگی میں کہ انہوں نے اپنا آغاز تو کلام و فلسفہ سے کیا، اور اپنے زمانے کے جتنے گمراہ فرقے تھے، معتزلہ تھے اور عقل پرست تھے، ان کا رد کرنے کے لیے ان کو رد کرنے کے لیے امام راضی نے فلسفہ کو اپنا ہتھیار بنایا، لیکن انجام کار اس راستے کی طرف لوٹے جو صوفیاء کا راستہ۔ الٹیمیٹ یہی ہوتا ہے، المنقذ من الضلال پہ جانا پڑتا ہے۔ اس پہ پھر ان کی کوٹیشن ہم دیں گے، مرضی ادھر ادھر گھوم لے، ہم کوٹیشن دیں گے کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کیوں۔ ناظرین اکرام، بہت مختصر سا وقفہ اور ذکر ہے امام فخر الدین رازی، وہ رازی جس پہ اقبال کو بھی فخر ہے، ابن کثیر کو بھی فخر ہے، جس پہ ہماری تاریخ 700 صدیوں سے فخر کرتی آ رہی ہے۔ یہ قابل فخر ہستیاں، ان کا ذکر کرنے سے آدمی کو گناہ چڑھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و
وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. جی علامہ صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں. جی میں حضرت امام غازی صاحب رحمۃ کی اللہ علیہ کے- خاص کنٹریبیوشن آپ کے خیال میں کیا ہے؟ آپ کے حوالے سے میں اگر یہ بات کہوں کہ آپ نے وہ چیزوں کو ٹچ کر دیا جو آپ سے پہلوں نے ٹچ نہیں کیا تھا. اچھا. اور ان کو لوگوں کے سامنے اس انداز میں پیش کیا کہ لوگوں کے دلوں میں حقائق کے لیے اور جگہ بنی اور حقائق ان کے اندر مضبوط ہوئے. مثلا آپ نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کے تحت تفسیر کبیر کے اندر ہی، اور سبحان اللہ اس کا نام بھی بڑا پیارا ہے. ویسے تفسیر کبیر تو مشہور ہے لیکن نام رکھا مفاتیح الغیب، غیب کی چابیاں. واہ واہ واہ. تو لوگ تو ایک علم غیب پہ جھگڑا کرتے ہیں، انہوں نے تو مفاتیح الغیب بنا دیا. تو اس کے تحت آپ بیان کرتے ہیں، ابدیت کے حوالے سے ذکر کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ ابدیت اور رسالت دونوں نبی میں ہوں تو ان دونوں میں سے کون سی چیز اعلیٰ قرار پائے گی؟ ٹھیک ہے. نبی ابد بھی ہوتا ہے، نبی رسول بھی ہوتا ٹھیک ہے. تو دونوں میں سے اعلیٰ کون ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک نبی کی رسالت سے زیادہ ان کی ابدیت افضل ہے. سبحان اللہ. اور آگے پھر دلائل قائم کرتے ہیں. ہاں. آپ فرماتے ہیں اس کی پہلے نمبر پر تو دلیل یہ ہے کہ جب نبی جو ہے وہ نسبت ابدیت سے ہوتا ہے تو اس وقت اس کی توجہ الی الخالق ہوتی ہے. ہاں. اور جب رسول ہوتا ہے تو پھر توجہ الی المخلوق ہوتی ہے اور فائدہ زیادہ توجہ الی الخالق ہونے کی طرف ہوتا ہے. اور پھر دوسری دلیل آپ یہ دیتے ہیں کہ جب اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی تو وہاں پر سبحان اللہ زی اسریٰ بعبدہ ہی بولا ہے، واہ بھی رسول ہی نہیں بولا. واہ واہ. تو اس نسبت کو پسند کیا. تیسری دلیل آپ نے یہ دی کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر، آپ کی والدہ کے اوپر جب اعتراض ہوا تھا سورہ مریم کے اندر، تو آپ نے یہ جواب دیا تھا پہلے انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. تو یہ عبد ہونا وہ چیز ہے کہ جو آپ فرماتے ہیں وہاں پر کہ عبد ہونا اصل میں تمام اچھائیوں کی چابی ہے. ہاں لیکن عبد دیگر عبد ہو چیزیں دیگر. تو ہاں جی وہ نبی کی بات ہو رہی ہے نا، عوام مخلوق کی تو نہیں نا ہو رہی. وہ تو انبیاء کے اندر جو درجات ہیں ان کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. تو اب میں نے یہ غلط فہمی لوگوں کی دور کرنے کے لیے بیچ میں یہ لکما دیا. تو اسی طرح جو ہے وہ آپ کی اگر دیگر چیزوں کو دیکھیں تو آپ نے بہت سے ایسے اسرار و رموز لوگوں کے سامنے آشکاف کر دیے ہیں، آشکارا کر دیے ہیں کہ جن کے حوالے سے آج بھی دنیا بلفظ ہی مفسرین ان کے انہی اقوال کو کوٹ کرتے ہیں. ایک جگہ پہ آپ نے ایک ایسا نقطہ اٹھایا اور وہ امام سیوطی نے اس کو درج کیا. وہ فرماتے ہیں کہ کون کون سے حروف ایسے ہیں جو بیک وقت وہی ہے اور حرف بھی ہے، اسم بھی وہی ہے اور فعل بھی وہی ہے. یعنی ایک لفظ ہے، اسم بھی، فعل بھی اور حرف بھی. اور اس سے پہلے اس طرف کسی نے توجہ نہیں دی، پھر آپ نے اس کی لسٹ جاری کی. بھی یہ جو ہے وہ اسم بھی ہے، فعل بھی ہے، حرف بھی ہے. الا یہ اسم بھی ہے، فعل بھی ہے، حرف بھی ہے. اور اس طرح آپ نے بہت سے اسرار و رموز علمی جو ہے وہ کھولے ہیں. اور آپ کی دیکھیے اس دور کے اندر جو تصانیف ہے، جب آپ کی تصانیف پہنچی موصل شہر کے اندر تو جتنے وہاں پر موجود تھے کوئی محدثین تھے یا مفسرین تھے، وہ ان کی اصطلاحات کو ہی سمجھنے سے قاصر ہو گئے. اللہ اتنا انہوں نے آپس میں بحث مباحثہ کیا اور اصطلاحات کی سمجھ نہیں آ رہی تو آگے کیا آئے گی. اور یہاں تک ہو گیا کہ وہ سمجھ لگے شاید یہ کسی بندے نے ایسے ہی لکھ دی باتیں. لیکن وہاں پر ہی ایک اور کمال الدین ابن یونس جو محدث تھے، واحد وہ تھے پورے موصل میں سے جو ان کی اصطلاحات کو سمجھ پائے اور سمجھ کے پھر انہوں نے لوگوں کے سامنے بیان کیا کہ ان کی اصطلاحات تو اس درجے کی ہیں. پھر ان کو سمجھ آئی تو مانوی یار یہ تو اتنی عظیم شخصیت ہے، ان کی زیارت کرنی چاہیے. پھر وہاں سے علماء وفد در وفد صرف آپ کی زیارت کے لیے ہرات کے اندر. سبحان اللہ. جی علامہ صاحب، کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا انا نہیں. یہ سارے اولیاء صوفیاء ہمارے جو بڑے تھے ان کا یہ وصف رہا. کسی بادشاہ کے سامنے یہ نہیں کہا کہ اب وہ ناراض ہو جائے گا تو حق بات سے پیچھے ہٹ جائے، یہ نہیں کیا. اچھا جب میں امام فخر الدین رازی کی حیات کا مطالعہ کرتا ہوں تو مجھے یہ واحد شخصیت نظر آتی ہیں کہ جو
شاہی ایوانوں کے اندر بھی اتنی ہی مقبول ہے جتنی عوام الناس کے اندر، ایسا ہی وگرنہ ایک بودھ ہمیشہ سے رہا ہے، یہ بودھ ہمیشہ سے رہا ہے، لیکن آپ کے اندر یہ کمال تھا کہ شاہی ایوانوں میں بھی آپ کی تکریم کی جاتی تھی، ایون دیٹ جب چنگیز خان اور انہوں نے حملہ کیا تاتاریوں نے۔ اچھا، سہروردی سلسلہ جو ہے نا اس میں بھی یہ رہا کہ بادشاہوں کے درباروں سے بھی تعلق رہا، سہروردی بزرگوں کا۔ جی صحیح فرمایا۔ چشتی جو تھے وہ تو ایک دروازے سے آتا دوسرے نکل جاتے تھے، نقشبندیوں کا بھی یہی رہا، نقشبندیوں کا تو میچ ہی پڑا رہا۔ اچھا، ابھی آپ اپنی گفتگو میں آپ نے فرمایا کہ فلسفہ ہو، منطق ہو، بلاغت ہو، یہ تمام علوم حاصل کرنے کے باوجود الٹیمیٹلی جو اینڈ ہے وہ صوفیزم اور مسٹیزم کی طرف یعنی وہ رخ بدلتا ہے۔ میں نے دیکھا امام صاحب فرماتے ہیں کہ جب میں فکری ہم آہنگی دیکھیے سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے، ہاں کہتے ہیں کہ میری کمال کی فکری ہم آہنگی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنی تفسیر کا اور اس کے بعد یاہو کا جب موازنہ کرتا ہوں تو مجھے یاہو میں لذت زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں دونوں کو موازنہ کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ زیادہ لذت اسی میں ہے اور میں نے اس پر ہمیشگی اختیار کر لی ہے۔ آپ فرماتے ہیں جو بندہ یاہو پر ہمیشگی اختیار کرتا ہے، فرماتے ہیں اس کا پورا وجود نور میں ڈھل جاتا ہے۔ اتنی خوبصورت بات فرماتے ہیں۔ اور میں رحمان کی تفسیر دیکھ رہا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحمان کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ رحمان اس ذات کو کہتے ہیں ایسی نعمت عطا کرنے والا جس کا صدور بندوں سے محال ہو۔ اس کی وہ دلیل دیتے ہیں، فرماتے ہیں اس کی دلیل یہ ہے کہ ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک دسترخوان پر موجود تھے تو فرماتے ہیں میں نے دیکھا کوا آیا پوری روٹی لے اڑا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے غور سے دیکھا یہ کوا جاتا کدھر ہے، میں نے تعاقب کیا تو ایک دامن کوہ میں جا کے وہ اترا۔ فرماتے ہیں میں پیچھا کرتے کرتے وہاں جا کے پہنچا، میں نے دیکھا ایک قیدی اس کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں اور کوے نے روٹی جا کے اس کے منہ کے اوپر رکھ دی ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ رحمان کہتے ہی اسے ہیں ایسی ذات کا جس کا اس نعمت کا صدور ہو جو بندوں سے اس کا صدور جو ہے ممکن نہ ہو سکے۔ اگلی بات آپ فرماتے ہیں کہ بات یہ ہے کوا جب انڈے سے بچے اس کے نکلتے ہیں تو وہ بالکل گوشت کی طرح سرخ رنگ کے ہوتے ہیں، کوا دیکھ کے ڈر کے اڑ جاتا ہے ان بچوں کو دیکھ کے، اور اس کو گوشت کا ٹکڑا سمجھ کے پھر وہاں چیونٹیاں آ جاتی ہیں اور وہی چیونٹیاں خوراک بنتی ہیں اس کوے کے بچے کی۔ جب اس کے بالوں پر نکلتے ہیں تو پھر اس کی ماں جاتی ہے اور اس کو سنبھال لیتی ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں اس لیے عربوں کے اندر دعا مشہور ہے کہ یا اللہ تو ایسا رازق ہے کہ جو کوے کو گھونسلے کے اندر رزق دیتا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ رحمان ایسی نعمت عطا کرنے والی ذات ہے جس کا صدور عام بندے سے ممکن نہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ دیکھیں بنیادی طور پہ ہمارے جتنے بھی اہل علم تھے، اہل معرفت ہوتے تھے اس زمانے میں، اور صوفیاء کرام بیسک توحید پہ انہوں نے بڑا زور دیا۔ یہ جس طرح علامہ بدر الزمان نے بات کی، علامہ برکاتی نے، یعنی اس کا نچوڑ اگر نکلے توحید۔ آج لوگوں نے یہ سمجھ لیا جی تصوف جو ہے یہ الگ دین ہے اور یہ تو توحید کے مقابلے میں شاید نعوذ باللہ ہم نے نا دور غلامی میں توحید کے تصور کو مسخ کر لیا ہے۔ اسی سے ٹوٹ سکتا تھا یہ طلسم رنگ بو، یہی توحید تھی جسے نہ تو سمجھا نہ میں سمجھا۔ ہم نے تو توحید کو مناظرے کا موضوع بنا لیا نا۔ وہ ذہن میں نقطہ توحید آ تو سکتا تھا، تیرے دماغ میں بتھانا ہو تو کیا کہیے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے توحید کو کچھ اور بنا لیا۔ اچھا گائی صاحب، جو امام راضی کی شخصیت ہے، جیسے میں عرض کر رہا تھا، قرآن مجید کی جب آپ نے تفسیر کی، عقلیات کو استعمال کیا، فلسفے کو استعمال کیا، تو اس کی دو ڈائمنشنز جو ہمارے پیش نظر رہنی چاہیے۔ جہاں پر انہوں نے اسرار کائنات پہ بات کی،
علوم کی ایک نئی دنیا کھول دی. مثلا ان کی کتاب ہے المطالب العالیہ دی ہائر ایشوز. اس میں وہ الحمدللہ رب العالمین پہ بات کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ ابن سینا کا تصور ہے ایک کائنات جس کو ہم کہتے ہیں جو سینٹرک، جس میں زمین مرکز ہے اور ایک کائنات موجود ہے. فرماتے ہیں یہ غلط ہے. الحمدللہ رب العالمین کا مطلب ہے ایک سے زیادہ کائناتیں ہیں اور اب ثابت ہو گیا، ملٹی سائنس سے بھی یونیورس. ثابت کر دیا. اب دیکھیں یہ امام یہ 11ویں 12ویں صدی میں بات کر رہے ہیں امام رازی. اچھا اس طرح اور کئی سائنسی حقائق ہیں جن کا وہ انکشاف کرتے ہیں. لیکن جہاں بات آتی ہے الہیات کی، جہاں بات آتی ہے ایمانیات کی، اس کو ثابت کرنے کی 12ویں اور 13ویں صدی 1149 میں آپ کا وصال ہوا اور 1209 میں آپ کا وصال ہوا. تو 12ویں 13ویں آپ کہہ سکتے ہیں. تو غازی صاحب جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ عقل کو استعمال کرتے ہیں اللہ کی ذات کو ثابت کرنے کے لیے، وہاں مسائل پیدا ہوتے ہیں. ہوتا کیا ہے جب بھی وہ کسی ایسی آیت کو لے کے آتے ہیں اور اس پر جتنے اعتراضات ہیں ان کو پیش کرتے ہیں، اس کا جواب دیتے ہیں. اچھا اس پہ پھر وہ خود اعتراضات لے کے آتے ہیں. اس لیے تفسیر کبیر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ تمام مشکلات کا بیان موجود ہے، گو ان کا شافی جواب موجود نہیں ہے. اچھا اب جب اس پہ خود اعتراض کرتے ہیں، مثلا ایک آیت مبارکہ سورہ انبیاء کی، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اس کائنات میں ایک سے زیادہ معبود ہوتے تو یہ کائنات فساد کا شکار ہو جاتی. اس پہ وہ سارے اعتراضات اس وقت کے موجود اعتراضات کو بیان کرتے ہیں، اس کا جواب دیتے ہیں، بڑا زبردست جواب دے دیتے ہیں. آپ نے اپنے انتقال سے 6-7 مہینے پہلے اپنے شاگرد ابراہیم بن ابو بکر اصفہانی کو اپنی وصیت ریکارڈ کروائی، لکھوائی. اس وصیت کا آغاز آپ نے یہاں سے فرمایا کہ میں نے اپنی زندگی کا آغاز علم الکلام سے کیا تھا. میں نے علم الکلام اور فلسفے کو اختیار کیا تھا، لیکن میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ جو فائدہ اللہ کی کتاب سے ملتا ہے وہ علم الکلام سے نہیں ملتا. عقل یار ہے 100 بھیس بدل لیتی ہے. اور وجہ کیا ہے؟ بیچارہ نہ زاہد ہے نہ ملا. وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں وجہ یہ ہے کہ یہ کتاب براہ راست آپ کے دل میں اللہ کی عظمت کو قائم کرتی ہے. اب دیکھیں اسی علامہ نے فرمایا جو سرمائے رازی را از دیدہ فرف شستم تقدیر دیدم پنہم کتاب اندر. جب میں نے قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے اپنی آنکھوں سے رازی کا عقل کا سرمہ ہٹا دیا تو میں نے دیکھا کائنات کی ساری تقدیریں اس کتاب میں منکشف ہیں. میرے اوپر اس کتاب سے تقدیرات کائنات کھلنے لگی. اچھا اس وصیت میں پھر آگے آپ فرماتے چلے جاتے ہیں کہ اصل چیز یہ ہے کہ آپ اللہ کی کتاب پہ قائم ہو جائیں. بس فلسفہ اور اس کے اندر کچھ نہیں ہے. قرآن. اچھا انکسار کا غازی صاحب یہ عالم ہے. آپ فرماتے ہیں جب میرا انتقال ہو جائے میں اپنے شاگردوں کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ میری موت کا اعلان نہ کریں، اسے اخفا میں رکھیں اور مجھے خاموشی سے دفن کر دیں. اور جب دفن مجھے قبر میں لٹا دیں تو لٹا کر کیا کریں؟ فرماتے ہیں کہ یہ کہیں یا کریم جاءک الفقیر المحتاج فاحسن الیہ. مٹی ڈالنے سے پہلے کہیں اے اللہ تیرا فقیر تیری بارگاہ میں حاضر ہو گیا، اس سے اس نے سلوک کرنا. یہ دعا کر کے اس کے بعد مٹی ڈالیں اور پھر قرآن مجید کی وہ آیات پڑھیں جن میں اللہ کی الوہیت کا بیان ہے، اور اس کے بعد دعا کر کے. تو اب غازی صاحب یہ امام رازی کی زندگی کا سفر ہے کہ ان کی انتہا اس بات پہ آ کے ہوئی کہ جو کتاب اللہ ہے یہ از خود ایک آرگومنٹ ہے، اس کو کسی اور آرگومنٹ کی ضرورت نہیں ہے. تو جہاں تک آپ عقل کے اوپر رہتے ہیں جب تک، تو پھر عقل آپ کو اس لیے مطمئن نہیں کر سکتی کہ عقل کے پاس ہر دلیل کا رد موجود ہے. جتنے بھی آپ دلائل قائم کرتے ہیں اس کے اوپر ایک اور دلیل آ جاتی ہے، اس کے اوپر ایک اور دلیل آ جاتی ہے. لیکن قرآن مجید ایک ایسا آرگومنٹ ہے کہ اس کا کوئی توڑ اور کوئی رد نہیں کیا جا سکتا. جب آپ اللہ کی کتاب پہ قائم ہو جاتے ہیں. غازی صاحب یہی وجہ ہے کہ یہ جو آیت مبارکہ جس میں امام رازی نے بات کی ہے سورہ انبیاء کی کہ اگر ایک سے زائد معبود ہوتے تو کائنات میں فساد برپا ہو جاتا، اس سے 2 آیات آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے میرے رسول ان مشرکین اور کفار سے کہہ دیجئے یہ اللہ کے علاوہ اوروں کو معبود بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پاس برہان کیا ہے؟ آپ اپنی برہان ان کے سامنے پیش فرمائیں. ھذا ذکر ما یومن قبلی کہ یہ میرے پاس آرگومنٹ ہے اللہ کی کتاب، یہ ایسی دلیل ہے جو میری دلیل بھی ہے اور مجھ سے پہلے اہل حق کی دلیل بھی ہے، اس کا کوئی رد نہیں ہے. تو جب آپ اس پہ قائم ہو جاتے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ آپ کے سامنے معرفت کے نئے دروازے کھلتے ہیں، معرفت کے نئے امکانات کھلتے ہیں جو آپ کو یقین پر لے کے آتے ہیں. یہ بالکل وہی منزل ہے جس کی نشاندہی حضرت نجم الدین کبریٰ نے کی تھی جب انہوں نے فرمایا تھا کہ تم تو 100 دلیلیں لے کے بیٹھے ہوئے ہو نا، میرے دل میں اللہ نے براہ راست وہ نور اتارا ہے جسے یقین کہتے ہیں. اچھا ڈاکٹر بھئی وہ جو تھے نا اپنا پطرس بخاری، ان کی قبر پہ ایک شعر بھی لکھا ہوا ہے، مجھے اب وہ پورا شعر یاد نہیں آ رہا. وہ ہے کہ شاہوں کے مقبروں سے دور دفن کیجیو
ہم بے کسوں کو گورے غریبہ پسند ہے. حالانکہ ویسے UN میں اس پورے شہر میں گورے پہ عمل ہو گیا ہے کیونکہ وہی دفن ہوئے ہیں. وہی ہے. اچھا جی اس بات کو میں جو ابھی تنولی صاحب فرما رہے تھے، دو باتوں کے ساتھ میں تائید کرنا چاہوں گا. ایک تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من استمع الی آیۃ کانت لہ نورا، جو بھی شخص قرآن پاک کی ایک آیت بھی سنتا ہے وہ بھی اس کے لیے نور بن جاتی ہے. تو قرآن پاک جب آدمی پڑھتا ہے تو پھر براہ راست اللہ کی جناب سے اس کے اوپر نور وارد ہونا شروع ہوتا ہے، اس لیے ساری منزلیں اس کے اوپر آسان ہوتی ہیں. اور جو بات کی ہی وصال کی، تو اعلیٰ حضرت نے جو مشہور زمانہ بات ہے آپ کا وصال کا سلسلہ ملفوظات کے اندر موجود ہے، اعلیٰ حضرت نے بیان فرمایا ہے، اس کے اندر یہ کہو راضی میں خدا کو بے دلیل مانتا ہوں، وہ والی بات. ہاں جی، تو وہ 100 جو دلیلیں پہلے شروع میں کہی تھی آخر میں بھی وہ 100 چل رہی، وہ آ گیا. لیکن وہ 100 کو جب ختم کیا ہے، یعنی وہ درجہ جو امام نجم الدین کبریٰ نے کہا تھا کہ میرے دل میں شک آتا ہی نہیں، تو پھر ان کو کہا کہ اب تو میرے والے درجے پہ پہنچ جاؤ، زندگی گزار لی پوری، اب تو میرے والے درجے پہ آؤ. اور جب آئے تو پھر اس کے بعد خاتمہ بالایمان ہو گیا. علم حجاب اکبر بھی ہے ایک معنوں میں، حجاب اکبر بھی بالکل ایسے ہی. اچھا جی، حضرت نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ بھی شہید کیے گئے، آپ کو پتہ ہی ہوگا، وہ بھی شہید ہوئے. بس یہ بڑے لوگوں کے معاملات اور تقدیر کے معاملات یہ سمجھ سے باہر ہی ہیں جی اپنے. جی یہ اصل میں زندگی کے ان کے مختلف جو ہوتے ہیں نا جی، وہ منہج ہوتے ہیں لوگوں کے سامنے وقتاً فوقتاً وہ ظاہر ہوتے رہتے ہیں. اصل تو ہر شخص کے لیے ہوتی ہے نا راہ ہدایت کو آسان کرنا. آپ دیکھیے کہ آپ کے جو ہے وہ ایک بیٹا تھا آپ کا، اس کا نام آپ نے محمد رکھا، اور وہ بیٹا جو ہے جب فل جوانی پہ پہنچا اور آپ کا وہ پورا پرتو بننے لگا تو قدرت کو منظور ہوا کہ وہ وصال کر گیا. پھر اس کے بعد ایک اور بیٹا پیدا ہوا، آپ نے اس کا نام بھی محمد رکھ دیا، وہ جب جوانی کو پہنچا تو وہ بھی وصال کر گیا. پھر ایک اور بیٹا پیدا ہوا تو حضور کے نام پہ دوسرے نام پہ اس کا نام محمود رکھ دیا. تو یعنی یہ نہیں کہ ایک چلا گیا تو میں نام بدل کے کوئی اور لے آؤں، نہیں، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی نسبت کو. بہت شکریہ علامہ صاحب آپ کا بھی، بدرعثمان صاحب آپ کا بھی شکریہ، ڈاکٹر تنولی آپ کا. ناظرین کرام، کتاب الشفا سے نسخے کا وقت ہو گیا. ہر طرح کے مصائب و آلام اور رنج و غم سے نجات کے لیے یہ وظیفہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، جو شخص صبح و شام 3 بار آخری 3 صورتیں پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اسے ہر طرح کے مصائب و آلام سے محفوظ و مامون رکھے گا. حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس کی باطنی آنکھ ہی نہ کھلی ہو وہ 1000 کتابیں بھی پڑھ لے تب بھی راہ سلوک کو نہیں جان سکتا. اس کی زبان تو زندہ ہو جاتی ہے لیکن دل مردہ ہی رہتا ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.